واہ زبردست. بالکل آپ کی لاجک جو ہے نا ہمارے دل کو لگی ہے. یہ لاجک نہیں ہے، سچی بات ہے. پولیٹیکلی انفیوزڈ اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں آپ لوگ. کیوں بولتے ہیں؟ مطلب ایڈم صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کی غلطی ہے یا ان کو اس طریقے سے ڈالا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے بولے؟ سر یہ مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے نا. جے ہند، سلام، نمستے میرے دوستوں، میں تحفہ ایکس مسلم. آج کی ڈیبیٹ کافی ایجوکیشنل ہے، وہ بھی پورے ریفرنس کے ساتھ جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے. سچ مچ ایڈم صاحب کسی کمپیوٹر سے کم نہیں ہے، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر سیکھنے کی بھوک ہونی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اور دھماکے دار نالجیبل ڈیبیٹ. اشتیاق احمد. جی ساحل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. آدب بھائی آپ کے کیا حال ہے؟ ابھی تک تو ٹھیک ہوں بھائی. یار ساحل آپ نے ایکس اتنا مسلم ہے نا ٹارچر کر اشتیاق دیا. بھائی؟ اچھا میں وہ عبید الرحمان کی بات سن رہا تھا. جی. تو ساحل بھائی سمجھ تو بہت کچھ آتا ہے، مگر ہمارے ان لوگ جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ایسا کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ اسلام کی دعوت دیتے کیوں ہیں، جبکہ ان کو اگر ان لوگوں سے ہمدردی ہے یا کوئی انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے تو انہوں نے ایک پیراڈول تک تو بنائی نہیں ہے. صحیح. اور یہ غیر مسلمان ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے 101 بہانے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ زبردستی کیوں جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سر کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایکس مسلموں کو دعوت دینے کے لیے آپ کو پہلے پیناڈول بنانی پڑے گی؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پیناڈول بنانی پڑے گی، میں نے کہا اگر انسانیت کے ساتھ ان کو ہمدردی ہے تو انہوں نے ایک پیناڈول تک تو ان لوگوں کے لیے بنائی نہیں ہے، مگر کس نے جنگ کہا ہے؟ کرنے کے ان لوگوں کے ساتھ ہزاروں بہانے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ہاں تو کس نے کہا انسانیت سے ہمدردی ہے؟ قرآن میں یہ لفظ عبید انسانیت ہی دکھا الرحمان دیں صاحب کیا کہہ رہے؟ یار. اوکے میں میوٹ پہ جا رہا ہوں ساحل صاحب، انہوں نے اس کا نام لے لیا. وہ آلریڈی ٹارچر ہو گیا ہے بھائی، اس کا نام مت لو ابھی. ایڈم آلریڈی ٹارچر ہو گیا ہے 10-15 منٹ سے. ساحل بھائی اس جیسی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت سے لوگ دوسرے بھی ہیں. ہاں یہ تو صحیح بات ایک ہے. سیمپل تھا. ایسے کئی سارے سیمپل بھرے ہوئے ہیں. پتہ نہیں دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. ابھی یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کے اوپر پہلے حماس نے حملہ کیا تھا، پھر حزب اللہ اس کے خلاف وہ لڑ رہا ہے، پھر ایران میں ایک ایسا ہی کس نے گروپ کہا ہے حماس نے جو حملہ کیا؟ اسرائیل کے اوپر پہلے نہیں، ابھی تو ایران نے حملہ کیا ہے. ایران سے پہلے جو کس نے فلسطین کہا؟ میں جو جنگ جاری ہے وہ اس کی وجہ تو حماس ہی بنا تھا فلسطین نا. کہاں پہ ہے؟ فلسطین کہاں پہ ہے؟ شو می فلسطین ان دا میپ فرام دا لاسٹ 20 years. ابھی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں فلسطین کا نام نہیں آ رہا. فلسطین تو یروشلم کے کہاں پہ ہے پاس ہی ہے نا. فلسطین؟ کہاں پہ ہے فلسطین؟ فیک نیوز اسرائیل پھیلا رہے ہیں یار، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں آپ. کدھر ہے فلسطین؟ کون سا فلسطین؟ آدم بھائی میں آپ کی بات کا مطلب کیا سمجھوں کہ فلسطین ہے ہی نہیں ہے نا. کہاں پہ ہے دکھاؤ. اسرائیل کے پاس ہی ہے. کہاں پہ ہے فلسطین؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، دکھاؤ. میپ کھولو ذرا، گوگل میپ کھولو، دکھاؤ فلسطین. پوچھتا رہا ہوں. شاید میں تو گوگل نہیں کھول سکتا، مگر ابھی جو اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے چلے اگر نقشے میں نہیں نظر آ رہا تو نقشے میں کوئی وہ چیز نظر ہسٹری نہیں میں آ رہی پھر بھی وہ کنٹری ہے. جو کنٹری نقشے میں نظر نہیں آ رہی وہ کنٹری ہے ابھی بھی. تو محمود عباس کس کا وہ صدر ہے؟ کس کا صدر ہے؟ کون سی کنٹری کا صدر ہے؟ فلسطین کا. کہاں پہ ہے یاسر فلسطین؟ عرفات کون تھا؟ کہاں پہ ہے وہ فلسطین؟ وہ تب تھا نا. آپ 90s کی بات کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ارلی 2000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. کدھر ہے فلسطین؟ چلے ابھی تو مجھے پھر نہیں پتا ابھی کدھر ہے، میں تو گیا نہیں ہوں کبھی. اوکے پرفیکٹ. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ نے کہا حماس نے اٹیک کیا. کب حماس نے اٹیک کیا؟
یہ ابھی 4 مہینے پہلے جو کیا تھا. 4 مہینے پہلے نہیں کیا تھا, اکتوبر میں کیا تھا, 6 مہینے گزر چکے ہیں, لیکن وہ حماس نے اٹیک تو نہیں کیا تھا. پھر وہ کس نے کیا تھا؟ اسرائیل نے واپس, اسرائیل جو واپس غزہ میں اٹیک کر رہا ہے یا ان لوگوں کو مار رہا ہے فلسطینیوں کو, غزہ تو والوں نے کیا تھا. غزہ والوں تو وہ غزہ میں ہی ہوگا نا. یہ حماس, کون ہے حماس؟ حماس ایک تنظیم ہے جو فلسطین میں جو ہے نا وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین, جنگ ابھی کر آپ رہی کو ہے. بتایا تھا فلسطین ہے ہی نہیں میپ پہ, پھر آپ کہہ رہے تو فلسطین. پھر ابھی ہم اس کو کیا کہیں کہ اسرائیل کس کے غزہ, ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ غزہ کے ساتھ. غزہ کوئی کنٹری ہے یا سٹی ہے؟ ایک سٹیٹ ہے. اچھا, تو غزہ کا کوئی پریزیڈنٹ بھی ہے؟ اس اسٹیٹ کی گورنمنٹ الیکٹ کون سی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ کیا ہے؟ اگر غزہ کوئی اسٹیٹ ہے تو مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کا الیکٹڈ گورنمنٹ کون سی ہے. حماس. انڈیا میں اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ کس کی ہے؟ بی جے پی کی. اگر انڈیا پاکستان میں اٹیک کرے تو آپ یہ کہو گے بی جے پی نے اٹیک کیا, یہ کہو گے انڈیا نے اٹیک کیا؟ انڈیا نے اٹیک کیا. تو جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے اسرائیل میں اٹیک کیا تو آپ یہ کیوں کہہ رہے حماس نے اٹیک کیا, یہ کیوں نہیں کہتے غزہ نے اٹیک کیا؟ واہ زبردست. بالکل آپ کی لاجک جو ہے نا ہمارے دل کو لگی ہے. یہ لاجک نہیں ہے, سچی بات ہے. پولیٹیکلی انفیوزڈ اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں آپ لوگ. کیوں بولتے ہیں؟ مطلب ایڈم صاحب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کی غلطی ہے یا ان کو اس طریقے سے ڈالا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے بولے؟ سر یہ مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے نا کہ حماس نے اٹیک کیا, حماس کو مارو. پروپیگنڈا پھیلایا نا بھائی, حماس نے اٹیک ہی نہیں کیا. حماس از دی الیکٹڈ گورنمنٹ. 2 لاکھ سے زیادہ غزن پیپل ڈیلی اسرائیل میں آتے ہیں, جاب کرتے ہیں لیگل چینلز کے تھرو, لیگل بارڈر اوپننگ کے تھرو جاتے ہیں, ان کے پاس ورک پرمٹ ہے, اسرائیل میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں, پھر واپس اپنی کنٹری میں جاتے ہیں اور حماس کو ٹیکس دیتے ہیں. حماس از دا لیگل گورنمنٹ آف غزہ. اٹس اے لیگلائزڈ گورنمنٹ الیکٹ, جس کا لیڈر الیکٹ ہوتا ہے. تو حماس نے کہاں سے اٹیک کر دیا؟ غزہ نے اٹیک کیا. اسرائیل اب جہاں سے اٹیک آیا اسرائیل وہاں پہ بم مار رہا ہے, تو یار حماس کو مارو, غزہ میں لوگوں کو کیوں مار رہے ہو؟ ابے حماس ہے کون؟ اٹ از دا پیپل آف دا غزہ اور حماس. تو وائی شوڈ یو سے حماس نے اٹیک کیا ہے, فلسطین کا کون سا فلسطین؟ میں آپ کے اوپر فلسطین دکھاؤ تو صحیح. فلسطین نے تو اپنے بارڈر کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. 1947 کے اندر انڈیا پاکستان کی سیپریشن جس وقت ہوئی, اس وقت انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایک بارڈر ایکسپٹ کر لیا. انڈیا نے بھی ایکسپٹ کر لیا, پاکستان نے بھی ایکسپٹ کر لیا. اب چونکہ ایکسپٹ ہو گیا, لگتا بارڈر لائن لکھی گئی. فلسطین 1947 میں فلسطین بھی تھا, اسرائیل بھی تھا, ایک بارڈر لائن بنائی گئی. اس بارڈر لائن کو فلسطین نے کہا نہیں ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا, فرام دا ریور ٹو دا سی ہمیں پورا چاہیے. آپ نے بارڈر لائن ایکسپٹ ہی نہیں کی, لہٰذا عالمی میپ پہ آپ نے ہوا میں کہنا شروع کر دیا یہ فلسطین ہے. بارڈر لائن تو ایکسپٹ ہی نہیں کسی نے کی تھی. جب بارڈر لائن ایکسپٹ نہیں ہوئی تو کنٹری اسٹیبلش نہیں ہوئی. کون سی کنٹری؟ آپ کے پاس 2 ایریا تھے, ایک ایریا کہلایا اسرائیل, ایک ایریا کہلایا فلسطین, اور ان دونوں کا دارالحکومت آپ کے پاس کہاں پہ بنا؟ ایک ایگریڈ اپون سینٹرل پردیش جو کہ آپ کا وہ ہے جروسلم. کہ یار یہ دونوں کا ہے, یہ ایک کا نہیں ہے, یہ دونوں کا ہے. لڑائی کرنا شروع کر دیا. لڑائی کرنا شروع کر دیا تو کیا اسرائیل نے لڑائی کیا تھا؟ نہیں, تمام 5 ارد گرد کی قوموں نے مل کے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر. ارد گرد کی 5 کنٹریز نے, عرب کنٹریز نے اٹیک کیا تھا. اکتوبر 7 کے بعد میں نے ایک سٹریم کی تھی فلسطین ان قرآن کے نام سے, اس میں میں نے ساری پریزنٹیشن چلائی ہوئی ہے.
یہ جو آپ کو یلو پارٹ مل رہا ہے سینٹر میں یہ جیروسلم کا, دونوں کے کیپٹل یہ تھا. اسرائیل ڈیوائیڈڈ لوکیشن میں تھا, یہاں پہ اور یہاں پہ بلو پارٹ, اور بیچ میں اسے بارڈر کراس کرنا پڑتا تھا فلسطینی اسٹیٹ کا. آپ نے مانا کب؟ آپ تو لڑائی کرنے آگے. سیریا, جارڈن, لبنان, عراق, ایجپٹ, 5 کنٹریوں نے مل کے اٹیک کیا اس چھوٹے سے اسرائیل پہ. 18 سال لڑتا رہا. آپ کے پاس تو تھی نہیں, وہ یو این کے پاس کے جاتے جی اسرائیل کو واپس کر دو. اب کیسے جاتے؟ اسرائیل اتنا ذلیل ہوا کہ جارڈن جروسلم تک بڑھ گیا. 1906 ڈے وہ جو آپ سب کو پتا ہی ہے, لیکن وہ ریلوکیشن شروع ہوئی. پی ایل او بنا آپ کا. کائرو سے تو آپ کو سپورٹ مل رہی تھی, ایجپٹ کائرو سے. 1964 تک آتے آتے آپ کا یہ جارڈن جو ہے یہ اسرائیل کے اندر یہاں تک آ گیا تھا, انفاڈا کو چھوڑتے ہیں, کہ اس نے ایریا قبضہ کر لیا تھا. یہ ساری کی ساری میں نے دکھائی ہوئی پریزنٹیشن, اٹس لائک 2 years like 6 months old presentation جو میں نے دکھائی تھی ساری. یہ آپ کا جارڈن سارا 49 تک قبضہ کر چکا ہوا تھا, اندر آ چکا ہوا تھا جیروسلم کے. کیا باتیں کر رہے ہو؟ There is no Palestine, there was no Palestine. نہ قرآن کے اندر کوئی فلسطین ہے. سوری یہ کرنا تھا میں نے. کون سی بات ہو رہی ہے؟ آپ جائیں میری اکتوبر 7 کے بعد جو میں نے کی تھی سٹریم فلسطین ان قرآن, جا کے دیکھیں. کیرا فلسطین, کتھوں آیا فلسطین؟ آدم بھائی, جو آپ کی جو معلومات ہے یا آپ کے پاس جو سورس آف نالج ہے, یہ اتنا ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم تو یہی جو نیوز میں سنتے ہیں یا کوئی اخبار پڑھ لیتے ہیں یا ایسے ہی جو ہمارے پاس فیس بک پہ جو کچھ آ جاتا ہے, ہم تو اسی کی بدولت آپ سے بات کر رہے ہیں. گوگل پہ سرچ کرو فرسٹ پرائم منسٹر آف فلسطین. جب آپ کا فرسٹ انفاڈا ہوا, سارا کچھ ہوا, تب کہیں جا کے آپ نے فلسطین بنایا تھا. فرسٹ انفاڈا کے بعد 1990 سم تھنگ میں جا کے کہیں پہ آپ نے فور دا فرسٹ ٹائم, سیکنڈ انفاڈا کے بعد آپ نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا اپنا پریزیڈنٹ بنایا. میں دکھاتا ہوں پرائم منسٹر آف, رکو, دا فرسٹ پرائم منسٹر 90s کے پاس تو کہیں جا کے آپ کا فرسٹ پرائم منسٹر آ رہا ہے فلسطین. یہی اور یاسر کہاں سے آ عرفات رہا بنا ہے؟ تھا نا. آپ کے پاس تین بیسیکلی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہے. ایک پی ایل او ہے, پاکستان فلسطین لبریشن آرگنائزیشن. ایک آپ کے پاس یہ حماس, اور تیسرا آپ کے پاس وہ ہے, کیا نام ہے یار تیسری پارٹی کا؟ حزب اللہ. تینوں پارٹیوں کو آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اور یہ تینوں وہاں کی پارٹیز ہیں جن سے پرائم منسٹر آپ نکالتے ہو اس علاقے کا. تو یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہو یہ جو کنٹری ہے سو کالڈ فلسطین, جس کا نام نہیں ہے میپ پہ, جو کہ ہے نہیں, اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ تینوں کی تینوں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی گورنمنٹ ہے. آپ, میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہتی ہے بھائی, دنیا کہتی ہے پی ایل او ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, حزب اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. جب آپ منہ سے کہتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اور یہ اس سو کالڈ کنٹری کے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو ٹیکس لیتی ہے, تو بھائی پھر پیچھے اس کو رہنا کیوں چاہیے پھر؟ یو وانٹ ٹیررسٹ ٹو ہیو اے کنٹری, تم ٹیررسٹ کو کنٹری دینا چاہتے ہو. اسی وجہ سے ایجپٹ نے اپنا بارڈر سیل کر دیا, اس نے کہا ہم ایک بھی بندہ نہیں لیں گے یہاں کا, یہ سارے ٹیررسٹ ہیں. اچھا ایجپٹ جو کہ مسلمان کنٹری ہے, وہ مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں لے رہی, کیوں نہیں لے رہی؟ اسے پتا ہے کہ بھائی جان یہ سارے ٹیررسٹ ہیں, یہ حماسی ہیں, یہ حزب اللہ کو ماننے والے ہیں, یہ پی ایل او کو یار ایجپٹ جو ساتھ میں بارڈر ہے اس نے ایک مسلٹا نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اسے پتا ہے جو حماس کو نہیں مانتا وہ حزب اللہ کو مانتا ہے, جو حزب اللہ کو نہیں مانتا وہ پی ایل او کو مانتا ہے, جو پی ایل او کو نہیں مانتا وہ حماس کو مانتا ہے. تو میں کس کو لوں اپنی کنٹری میں؟ تینوں کے تینوں تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں. ایجپٹ نے تو لیا کوئی نہیں کسی کو, جارڈن نے تو لیا نہیں کسی کو, سیریا نے لیا نہیں کسی کو, عراق نے لیا نہیں کسی کو. جن کنٹریز نے 18 سال اسرائیل پہ اٹیک کیا, ان کنٹری میں سے ایک کنٹری نے بھی ادھر سے ایک بھی امیگرنٹ نہیں لیا. شاید آدم بھائی سوری, یہ ایک دفعہ جارڈن نے ان کو لیا تھا نا, تو
पुरानी बात हो गई ना, खत्म हो गई गेम। नहीं, उसी के पेश नजर जो कुछ जॉर्डन में इन लोगों ने किया था, तो उसी के पेश नजर अगेन इन लोगों को कोई ले नहीं रहा। किसी के पेश नजर की बात नहीं है, सबको पता है सिवाय नॉन मुसलमानों को, सबको पता है, तमाम मुसल्टों को पता है, तमाम अरबों को पता है कि दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम अपनी कंट्री को तबाह कर देंगे। हम इस वक्त इवॉल्व कर रहे हैं, दुनिया को अपना आप अच्छा दिखा रहे हैं, हमने यूएन के अंदर रहना है, हमने इंटरनेशनल ट्रेड में रहना है, हमने इंटरनेशनल साथ की चलना है। यहां के लोग जो हैं ये आज से 200 साल 400 साल नहीं, 800 साल नहीं, 1200 साल पीछे बैठे हैं। ये लोग हमासी हैं, ये लोग हिजबुल्लाह के हैं, वो इनको नहीं ले रहे, उन्हें पता है सब टेररिस्ट हैं, कैसे ले लें हम इनको। ये यहां पे आएंगे हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म देखेंगे, ये बम फोड़ेंगे, कत्ल करेंगे, रेप करेंगे, उन्होंने लिया नहीं। ये आप जैसे सेक्युलर जो है ना, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह खैर चला ले लो फिर। और फिर आप जैसे भाई लोग आ जाते हैं फलस्तीन, और फिर आप जैसे भाई हमास ने अटैक किया, हमास ने अटैक किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अटैक किया ऑफ गाजा। ये इस्माइल हानिया जो है, ये तो इसका जो हमास जमात है या ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी है, तो इस्माइल हानिया इसका सरबराह, तो गजा का तो ये कोई सिटिंग ओहदा तो इसके पास कोई नहीं है। हाय रब्बा भाई, सिटिंग ओहदा होने के लिए कंट्री चाहिए, सेनेट चाहिए, काबीना चाहिए, वही तो कह रहा हूं, कंट्री है नहीं, जस्ट अ स्टेट। इट इज जस्ट अ स्टेट, कंट्री तो रही नहीं। यासिर अरफात के बाद कौन सी कंट्री रह गई थी, खत्म हो गई थी। इसीलिए कहा है फलस्तीन इन कुरान को जाके मेरी स्ट्रीम देखें, मैंने दिखाया किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूं तो इसको ना टेक एटलीस्ट 2 आवर्स। वो 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने वहां पे दिए, वहां जाके देखें, आपको पता लगे द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड फ्रॉम 4000 ईयर्स अगो। आज से 4000 साल पीछे से जाके मैंने, 5000 साल तकरीबन 5000 साल पीछे जाके वहां से मैंने हिस्ट्री शुरू की थी इस लैंड की। यानी कि 3000 BCE से इस लैंड की हिस्ट्री शुरू की है मैंने, और अक्टूबर 7 2023 तक की हिस्ट्री बताई है मैंने। तो आप जाके देखिए, आपको पता लगेगा फलस्तीन इन कुरान के नाम से। मैंने नोट कर लिया है, मैं जाके देखूंगा फलस्तीन इन कुरान जी बाय आदम सीकर। उसकी शॉर्ट वीडियो बना के मैंने रखी हुई है, उसको कट करके सारा कुछ करके नाउ इज द टाइम मैं उसे अपलोड करूंगा, अब अपलोड करूंगा। बहुत अरसे से मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बना के रखी हुई थी, वेट कर रहा था मैं द एक्सपेंशन ऑफ वॉर का कि मैं उसे अपलोड करूं, अब उसकी शॉर्ट वीडियो को भी अपलोड करूंगा। चले आदम भाई, मैं तो ये बात करने के लिए आया था कि मैं, चले आपसे दुआ सलाम भी होती रहती है, और मैं तो बात करने के लिए आया था कि ये मुसलमान जो है, ये दूसरे लोगों के साथ जो है वो जंग करने के बहाने बहुत इनके पास है, मगर इन लोगों को जन्नत में ले जाने के लिए की बड़ी हमदर्दी है, मगर इंसानियत के मतलब इंसानियत के लिए कभी इन्होंने कोई पैनाडोल, कोई डिस्प्रिन या कुछ भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनके काम आ सके। सिर्फ इनको घसीट के जन्नत में लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे पूरी आशा है आपने एडम साहब द्वारा दिए गए गाजा और इजराइल एक्सप्लेन से कुछ न कुछ नया जरूर जाना होगा। दोस्तों, इजराइल और गाजा पर एडम साहब के इस एंगल से पर्सनली मैं काफी प्रभावित हूं, और आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।